بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج مورخہ 26 جنوری کو انڈیا جو ہے یعنی بھارت جو ہے یوم جمہوریہ منا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جیسے کہ انڈیا کا دعویٰ رہا ہے کہ وہ ایک شروع سے ایک سیکولر اسٹیٹ ہے اور وہاں مائنارٹیز کو ہر حوالے سے جو ہے حقوق حاصل ہیں۔ تو آج انڈیا کا یہ دعویٰ جو ہے وہ کس حد تک درست ہے اور کس حد تک اس میں سچائی ہے، یا کس حد تک وہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، کیا وہ کانسٹیٹیوشن کی حد تک ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، یا صحیح معنوں میں اگر ہم اس کی پالیٹکس کو دیکھیں، انٹرنل انوائرمنٹ کو دیکھیں، مائنارٹیز کے رائٹس کو دیکھیں، تو کیا واقعی میں ہی وہ مائنارٹی کے حوالے سے اگر اس پہلو کو دیکھیں تو واقعی میں کیا وہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے یا نہیں ہے۔ تو اسی موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے سامنے موجود ہیں شعبہ تاریخ کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر محبوب حسین صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ بھارت کے یوم جمہوریہ کے حوالے سے آپ نے سوال پوچھا۔ دیکھیں، بھارت کا جو سیکولر ایٹیٹیوڈ ہے اور اس کا یہ جو دعویٰ ہے کہ وہ ایک سیکولر ریاست ہے، مودی کی موجودہ گورنمنٹ اور پچھلی گورنمنٹ، مودی کی دونوں گورنمنٹ میں یہ دعویٰ بالکل ایکسپوز ہو چکا ہے، اور بھارت نے جس طرح میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا استعمال کرتے ہوئے جس طرح وہاں کی جو ریلیجس کمیونٹیز ہیں ان کو دبایا ہے، ان کو ٹارگٹ کیا ہے، ان کو کرٹیل کیا ہے، تو اب یہ دعویٰ میرے خیال بالکل بے بنیاد ہو کر رہ گیا ہے۔ اب بہت سارے جو لکھاری ہیں، اسکالرز ہیں، وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھارت اب ایک فاشسٹ اسٹیٹ بن چکا ہے اور بننے جا رہا ہے۔ وہاں پر انٹالرنس ہے، ایکسٹریمزم ہے، وار فوبیا کریٹ کیا گیا ہے، خاص طور پر مسلمانوں کے حوالے سے، اسی طرح پاکستان کے حوالے سے جو سوشل ایکسکلوژن ہے، ایتھنک کلینزنگ ہے، یہ وہ سارے نکات ہیں جن کی بنیاد پر بھارت ایک فاشسٹ اسٹیٹ کا روپ دھار چکا ہے۔ اچھا سر، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھارت کا کیا کردار ہے؟ آپ بھارت کی جو پالیسیز ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی، ہیومن رائٹس کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں تو اس طرح کی تاریخ میں بے شمار ایگزامپلز ہمیں ملتی ہیں۔ آپ 1984 میں دیکھ لیں، پروسیکیوشن آف سکھ کس طرح کی گئی، 2002 میں دیکھ لیں گجرات کے اندر مسلمانوں کا جس طرح ایک بڑی تعداد میں قتل عام کیا گیا، 2008 میں کرسچنز کو جس طرح وہاں پر دبایا گیا، اور موسٹ ریسنٹلی 2021 میں فارمرز کی موومنٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے آیا ہے۔ تو یہ وہ تمام آسپیکٹس ہیں، ایکٹس ہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کے حوالے سے جو ہمیں مودی گورنمنٹ میں اب کچھ زیادہ تیزی سے نظر آ رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں انڈیا کے اندر، دیٹ واز آلویز ریمین اے کنسرن فار اے گلوبل ورلڈ۔ اچھا صاحب، آپ یہ بتائیے کہ اینٹی مسلم جو پالیسیز ہیں جو کہ مودی گورنمنٹ میں لی جا رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کا کیا اسپیسیفک سٹانس ہے؟ اینٹی مسلم پالیسیز کی آپ نے بات کی، دیکھیں اس کی سب سے بڑی اگزامپل سٹیزن شپ کا جو امینڈڈ بل ہے 2019 میں جو آیا، اس میں آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو کس طرح ایکسکلوڈ کیا گیا، اور جو ہندوستان میں رہنے والی اقلیتیں ہیں، خاص طور پر جو مسلمان ہیں، اس امینڈڈ ایکٹ کے تحت کس طرح وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر رہے ہیں۔ اینٹی مسلم پالیسیز کی اگر ایک اور ایگزامپل دی جائے تو یہ جو پینڈیمک کے دوران جس طرح بلیم کیا گیا مسلمانوں کو کہ وہ اس کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا ایک ذریعہ بن رہے ہیں۔ اگر ان کی ہم کرکٹ ٹیم کو دیکھیں، اگر اس میں کوئی مسلمان کھلاڑی ہے، پرفارمنس تو پوری ٹیم کی ہوتی ہے لیکن اس ایک مسلمان کھلاڑی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ریووکیشن آف آرٹیکل 370 ہمارے سامنے کشمیر کے اندر، کس طرح کشمیر جو ہے وہ دنیا کی ایک سب سے بڑی جیل میں انہوں نے کنورٹ کر دیا، وہاں پر جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ہیومن رائٹس ہیں، ان کی کس طرح وائلیشنز ہو رہی ہیں۔ ان کو نہ بولنے کی آزادی ہے، نہ لکھنے کی آزادی ہے، نہ بات کرنے کی آزادی ہے، نہ تقریر اور تحریر کی آزادی ہے، اور جس طرح میڈیا کو وہاں پر کنٹرول کیا گیا ہے۔ اگر آپ موب رائٹس کی بات کریں تو آپ کو بے شمار ایسے واقعات نظر آئیں گے کہ موب جو ہیں وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور اگر وہ کوئی شکایت لے کر کسی تھانے میں جاتے ہیں، کسی عدالت میں جاتے ہیں، تو کس طرح ان کو انفلوئنس کیا جاتا ہے۔ تو یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کسی زمانے میں 1937 میں ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں
کہ جو کانگریس منسٹریز تھیں ان کا ایٹیٹیوڈ تھا ٹوورڈز مسلمز، اس لیے مسلمانوں نے اس وقت ایک الگ ریاست کی ڈیمانڈ کی تھی. لیکن آج آپ دیکھیں کہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر مودی گورنمنٹ کے اندر یہ وائلیشنز ہو رہی ہیں. اچھا، تو ابھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے مودی کی، اس کی جو پالیسیز ہیں اینٹی مسلم یا ڈفرینٹ کمیونٹیز کے خلاف، تو اس حوالے سے جو گلوبل کمیونٹی ہے، گلوبل تھنک ٹینکس ہیں، وہ اس کی اس پالیسیز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، اس کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی کا کنسرن ہے. جو ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا ہے اس نے اپنی ایک رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ مودی کے دور میں بھارت کا جو ایک وائلیشنز کا، چاہے وہ مذہب کی بنیاد پر ہو، ایتھنیکل ہو، یا ریلیجس کی بنیاد پر، یا آنر کے نام پر، یا کسی اور وجہ سے، ایسے واقعات بہت بڑھ گئے ہیں. یہ رپورٹ ظاہر ہے 2019 میں شائع ہوئی، آبویس ہے. اسی طرح جو یونائٹڈ نیشن کا ہائی کمشنر ہے اس نے اپنی ایک رپورٹ میں اسی طرح کے واقعات کا ذکر کیا ہے. دنیا کے جو مختلف پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی بے شمار اسٹیٹمنٹس ہمیں ملتی ہیں میڈیا کے اندر، اخبارات کے اندر، جو مودی گورنمنٹ کے اس ایٹیٹیوڈ کو ایکسپوز کر رہی ہیں. ایون پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے نہ صرف بی جے پی کی گورنمنٹ کو بلکہ مودی کی پالیسیز کو کئی حوالوں سے مختلف فورمز پر ایکسپوز کیا ہے. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کا یہ جو دعویٰ ہے کہ وہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، ایک ایسی ریاست ہے جس میں تمام مذاہب کو آزادی ہے، بالکل بے بنیاد ہے. اور آئین کچھ کہہ رہا ہے ان کا اور عملی طور پر کچھ اور ہو رہا ہے. تو آج بھارت جو یوم جمہوریہ منا رہا ہے، دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو کشمیری ہیں دنیا بھر میں، وہ اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں. تو بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے آج کے اس دن کی مناسبت سے ہمارے جو آڈینس ہے اس کو مستفید کیا، اور اس دن کی جو اہمیت ہے اور کس حد تک جو ہے بھارت اپنے جو اس کا سیکولر دعویٰ ہے اس کے حوالے سے درست ہے نہیں ہے. تو ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آج آپ نے اپنی قیمتی وقت سے تھوڑا ٹائم نکالا اور ہمارے ناظرین کو جو ہے اپنی ایک پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ آگاہ کیا. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.